قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، اور جس چیز سے اللہ نے تمہیں روکا ہے رک جاؤ، اس کے بدلے اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کرنے والے کے لیے اللہ یا اس کے رسول نے دنیا میں یا آخرت میں کسی سزا کا تذکرہ کیا ہو، ایسا گناہ جس کے کرنے پہ دنیا میں یا آخرت میں سزا کا تذکرہ کیا ہو کہ یہ عمل کرو گے تو دنیا میں سزا یہ ملے گی، یہ عمل کرو گے تو آخرت میں یہ سزا ملے گی، اس عمل کو، اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اور جس کے اوپر سزا کا نہیں کہا گیا لیکن ویسے سرزنش کی گئی ہے کہ اس سے بچ جاؤ، تو اسے صغیرہ کے اندر لاتے ہیں، اور یہ بہت تھوڑے ہیں، صغیرہ گناہ بہت تھوڑے ہیں، کبیرہ گناہ بہت زیادہ، جن میں سے کوئی 50-60 کے قریب، کچھ پہ میں تفصیلی روشنی ڈالوں گا اور کچھ کو صرف آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر میں سے منتخب کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے نیکیوں کا سوال کرنے، نیکیوں کا سوال کرتے تھے، اللہ کے نبی کون سا عمل کریں ہمیں نیکیاں ملیں، لیکن میں واحد صحابی تھا کہ میں گناہوں کے متعلق سوال کرتا تھا کہ اللہ کے نبی کون کون سے عمل گناہ کے کام ہیں تاکہ میں ان سے بچ سکوں۔ مومن ہمیشہ سننے تک نہیں رہتا کہ بس سن لیے، بلکہ جب اسے پتہ چل جائے کہ یہ گناہ ہے، اللہ کی مخالفت ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے حرام کردہ کام کو اس پہ عمل کرنا، اللہ کی قسم مومن تو اس پہ تڑپ جاتا ہے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ کبیرہ گناہ کر کے، یاد رکھیں کبیرہ گناہ کرتے کرتے اگر کوئی بندہ مر جائے، کبیرہ گناہ کرتے کرتے توبہ نہیں کر سکا، مر گیا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ چاہے
تو اسے معاف کر دے بغیر عذاب دیے، اور اللہ چاہے تو اسے جہنم میں جلا کے گناہوں سے پاک کر کے پھر جنت میں داخل کر۔ اور یہ آفر صرف مواحد کے لیے، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ آفر صرف مواحد کے لیے۔ مجھے عجیب لگتا ہے، یقین جانیں، یہ پچھلے دنوں ملتان کے ایک بزنس مین ہیں، ان کی والدہ مر گئی، شرک کرنے والے لوگ تھے مشہور قسم کے، اور بڑے بڑے اہل حدیثوں نے جا کے جنازہ پڑھا، ہمارے پیچھے درس اور جمعے سننے والے۔ اب انا للہ ہی پڑھ سکتے ہیں کہ جس کام سے اللہ قرآن میں منع کرے کہ شرک کرنے والے کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں، اور ہم جا کے صرف ناک دکھانے کے لیے میری دوستی ہے، میرا یار ہے، میرا روٹ جائے، اللہ روٹتا ہے روٹ جائے، یار نہ روٹے، قیامت کو اللہ کے سامنے یار کو لے جانا کیا مجھے چھڑوا لو، انتہائی شرمناک بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آفر صرف مواحد کے لیے ہے۔ جو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے اگر مر گیا، اللہ چاہے تو اسے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دے، اللہ چاہے تو اسے جہنم کی آگ میں جلا کر اس کے گناہوں کو اس سے دھو کے پھر جنت میں داخل کر۔ مشرک نے کبھی جنت میں نہیں جانا، اس بات کو اپنے پلے باندھ لو اہل حدیثوں اور تمام مسلمانوں، کہ مشرک کبھی جنت نہیں جا سکتا اگر شرک کی حالت میں مر گیا، کوئی دو رائے نہیں اس میں۔ ابھی فتنے بڑے آئیں گے، بڑے بڑے حکمت بھرے پوڑیاں آپ کو دیں گے لوگ، اور نہیں جی دیکھو جی اتنی سختی نہیں ہے جی، چونکہ چنانچہ بڑے فتنے آنے والے، تکڑے ہو جاؤ، اپنے موقف پہ ڈٹ جاؤ۔ قرآن و سنت کی واضح نص موجود ہے کہ مشرک جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات سن لیں، کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جس کو کرنے والا اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کا اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے، جسے ہم مرتد کہتے ہیں یا کفر کہتے ہیں۔ ایسے اعمال کرنے والا کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر یہ عمل کرے گا جو میں بتانے لگا ہوں، یہ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جو بندے کو کافر کر دیتا ہے، بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا۔ شرک ایسا ہے، انتہائی کبھی عمل، اللہ کو انتہائی ناپسند۔ اللہ نے واضح کہہ دی ان اللہ یغفر، اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا اگر شرک پہ مر گیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، دو گروہ ہیں، دو، ان میں سے کبھی ایک راستہ نے اختیار کرنا، یاد رکھیں، ایک ہے مرجیہ اور ایک ہے خارجی۔ یہ دونوں صحابہ کی راہ سے ہٹے گمراہ ہو گئے۔ مرجیہ کیا ہوتا ہے؟ غور کر لیجئے، آپ کو بڑے بڑے مولوی ملیں گے، بڑے بڑے لوگ ملیں گے جو یہ بات کرتے ہوئے ملیں گے۔ مرجیہ کسے کہتے ہیں؟ مرجیہ اسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب جو چاہے کرے، اس کا کلمہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ نمازیں پڑھے نہ پڑھے، عمل کرے نہ کرے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کلمہ زبان سے پڑھ لیا بس کافی ہے، اب اس کا کلمہ کہیں نہیں جائے گا، جو مرضی کرے۔ یہ ہے مرجیہ۔ بہت سارے لوگ غور کیا کرو، ہر داڑھی والا جو ہے وہ سمجھ جایا کرو بھی ہر داڑھی والا یہ نہیں ہے کہ وہ سیدھی راستے پہ کھڑا ہے، اس کو تولا کرو میرے محمد کے دین کے ساتھ، اگر پورا اترے تو بالکل سر تسلیم خم ہم اس کی ہر بات مانیں گے، لیکن اگر وہ رسول اللہ کی راہ سے ہٹا ہوا ہے پھر اس کے پیچھے نہیں چلا جائے۔ اور خارجی کسے کہتے ہیں؟ سن لیں، اس کو بھی توڑ موڑ کے کچھ لوگوں پہ سٹیمپ لگا دیا گیا جی فلاں خارجی ہے، ایویں رولا ڈا، پتہ نہیں۔ اچھا خارجی ہوتا کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ خارجی کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں۔ خوارج کون ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں۔ ارے تجھے پتہ نہیں تو تجھے جرت کیسے ہے کسی پہ حکم لگانے کی؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔
بس کیا بڑوں نے فیڈر دے دیا اور پی لیا، بس ٹھیک ہے۔ سن لو، خارجی کسے کہتے ہیں؟ ہر کبیرہ گناہ کے اوپر جو کفر کا فتویٰ لگائے، ہر کبیرہ، پھر سن لو، ہر کبیرہ گناہ پر جو کفر کا فتویٰ لگائے، سمجھ لو وہ خارجی ہے۔ کبیرہ گناہ کرنے والا خارجی نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا، سوائے چند کبیرہ گناہ جس میں پہلے نمبر پہ ہے شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جو بندے کو اسلام سے خارج کر۔ دوسرے نمبر پہ جادو ٹونا کرنا، جادو کوئی بھی کرنے والا بھی کروانے والا بھی۔ کتنے اہل حدیث رگڑے جاتے ہیں، میں دوسروں کو کیا کہوں، میرے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ جب ان پہ پریشانی آتی ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی جنات کا کوئی سائے کا، سیدھا جاتے ہیں کالے جادو والے کے پاس۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی جادو کو جادو ہی کاٹتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ گندگی کو گندگی سے پاک کیا جائے؟ گندگی کو گندگی سے پاک کیا جائے، ہمیشہ گندگی کو پاک چیز سے پاک کیا جاتا ہے۔ یہ جادو کرنے والا، کروانے والا اور اس کا توڑ کروانے والا، یہ سارے ایسے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں جن کا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی آئی، ساری زندگی عیاشی ماری، تھوڑی سی سختی آئی، چلو جی عامل بابا پہ چلتے ہیں، چلو جی جادو کروا، توڑ تو جادو کا جادو سے ہی ہوگا بھائی، اس کے بھائی بندہ مرتا ہے مر جائے، اللہ کی قسم کبھی کالے جادو والے کے پاس نہ جانا، کبھی ایسے بندے کے پاس، جادوگر کے پاس نہ جانا، ورنہ تمہارا اسلام ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ کالے رنگ والی حبشی عورت کو بھول گئے، وہ مرگی کے دورے والی، اس نے کہا تھا اللہ کے نبی دورہ قبول ہے، دورہ قبول ہے، لیکن بس اتنی دعا کر دیں مجھے دورہ پڑے، میرا پردہ بے پردہ نہ ہو، مجھے دورہ قبول ہے، مجھے بدلے میں آپ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل صبر کر، تجھے جنت ملے گی، صبر کرو۔ صبر کرتے رہتے ہیں، جب خود ٹائم آ جائے تو پھر چیخنے لگ جاتے ہیں اور کفر کی راہ۔ شرک باللہ، جادو ٹونا، یہ دونوں ایسے کبیرہ گناہ ہیں جس سے عمل کرنے والا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، نماز کا تارک۔ نماز کا تارک، یاد رکھیں اس کے اوپر علماء عرب کا اجماع ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ دیکھ لیں کتنے آتے ہیں ادھر نمازیں پڑھنے اور کتنے دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے ہی کوئی نہیں، پڑھتے ہی کوئی نہیں، مر جائے۔ اللہ اکبر۔ میں یقین جانے آج صبح ہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مسجد ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ میت کو غسل دینے کے لیے ایک چارپائی، ایک پھٹا موجود ہوتا ہے نا، وہ پوچھے آنے والے سے، پوچھے کہ یہ کون مرا ہے، وہ کہے جی فلاں مرا ہے، اس سے پوچھو وہ نماز پڑھتا تھا، کہے گا نہیں، اسے کہو وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے لیے مسجد کا پھٹا بھی نہیں دیں گے ہم۔ کیا خیال ہے؟ دینا ہی نہیں چاہیے اسے بھائی، جب کبھی وہ مسجد ہی نہیں آیا اس کی کیا حیثیت ہے؟ پھر علماء اس پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، جو زکوٰۃ کا منکر ہو جائے، نہیں دیتے، ہم خمس دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق نے قافلہ نکالا تھا اور فرمایا تھا جو میرے محمد کے دور میں اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر اب نہیں دے گا تو فیصلہ ابو بکر کی تلوار کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حج کا منکر، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد رمضان کے روزوں کا منکر، یہ شخص بھی، یہ ایسے اعمال میں نے آپ کو بنیادی گنوا دیے ہیں جس کو کرنے والا کبیرہ گناہ کا بھی مرتکب ہوتا ہے اور اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا پیاری بات فرمائی تھی، انہوں نے کہا توبہ ایک ایسی چیز ہے، توبہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے سارے گناہ مٹا دیتی ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے سارے گناہ مٹا دیتی ہے،
اور ارتداد مرتد ہونا ایسا عمل ہے جو بندے کی ساری نیکیاں مٹا دیتا ہے، چاہے حاجی صاحب ہے چاہے جو مرضی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد بھائی کبیرہ گناہ اگر توبہ کر کے مر گئے تو انشاءاللہ میرا رب معاف کر دے گا، اگر نہ کر سکے تو یاد رکھو پھر اللہ کے سپرد، اور یاد رکھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ جرأت ہے، ہمت ہے، کرتوت ہے؟ یہ نہ سمجھو کہ مولانا کہہ رہے اللہ کے سپرد اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرا رب غفور و رحیم ہے، لیکن جبار اور قہار بھی ہے۔ دنیا میں اس کی مانو نہ اور کہو اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں روز کے روز رات کو سونے سے پہلے نہ توبہ کر کے سوئے کر، اللہ جو گناہ ہو گئے معاف کر دے، بڑا شرمندہ ہوں آئندہ نہیں کروں گا، بس دل سے کہہ کے سو جایا کریں، روز کے روز گناہ معاف کرو۔ پہلا کبیرہ گناہ والدین کا نافرمان، کبیرہ گناہ۔ اگر اسی حال میں مر گیا کہ اس کے والدین اس کے ساتھ ناراض تھے، اب والدین کی ناراضگی کی وجہ کیا ہو؟ اگر وہ کہتے ہیں بیٹا داڑھی منڈا دے، یہ ان کی ناراضگی کہ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ کے ہاں وہ گنہگار ہے۔ وہ کہتے ہیں بیٹا نماز نہ پڑھ، بیٹا دین کو چھوڑ دے، ایسی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہ نافرمانی میں نہیں آتی۔ ہاں وہ آپ کو کہیں کہ آپ نماز پڑھو، آپ داڑھی رکھ لو، آپ اسلام کو گلے لگا رہو، آپ نہیں عمل کرتے، آپ ماں باپ کے بھی نافرمان، اللہ اور اس کے رسول کے بھی نافرمان، والدین کا نافرمان، کبیرہ گناہ۔ یاد رکھ لیں کبیرہ گناہ، جب تک کہ اپنے ماں باپ سے معافی نہیں مانگ لیتے، اپنے والدین سے معافی نہیں مانگ، ہر روز اپنے والدین سے صلح کیا کرو۔ یقین جانیں یہ بڑے قیمتی تحفے ہیں، یہ اللہ کے تحفے ہیں۔ یہ ایسے نہ سمجھا کرو کہ یہ ابا جی چار پائی کے اوپر بیٹھا ہے، اماں جی بیٹھے ہیں، اب یہ بس بڈھے ہیں بیٹھے ہیں۔ آپ یقین جانیں ان کا وجود باعث برکت ہے، یہ خالی بیٹھے نہیں ہیں، یہ جب تک بیٹھے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں، اور جب یہ چلے جاتے ہیں پھر سوچتے ہو یار اتنے کام ہمارے بزرگوں نے سنبھال رکھے تھے، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ان کو بوجھ نہ سمجھنا، بوجھ کبھی نہ سمجھنا اللہ کی قسم۔ کبھی دل میں آ بھی جاتا ہے نا، کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے یار ابا ہر ٹائم کام ہی کہتا رہتا ہے، اماں جی ہر ٹائم ٹوکتے ہی رہتے ہیں، دل میں رکھو اور اعوذ باللہ پڑھو، ان کے سامنے کبھی نہ کرنا، ان کو جی حضوری کرو، لبیک، بس ابا جی حاضر، اماں جی حاضر۔ نہیں کرو گے تو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے، والدین کا نافرمان۔ اس کے بعد زنا کرنا، زنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ سن لو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، یہ انتہائی گندا اور کبیرہ عمل ہے۔ جو شخص اس راہ پہ چلتا ہے یاد رکھو ایسا شخص سب سے بڑی نحوست اسی کے اوپر ہوتی ہے، اس کا کاروبار برباد ہو جاتا ہے، اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اس کے بچے رول جاتے ہیں، خاندان میں اللہ اس کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ اس زنا کی نحوست ایسی ہے یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، نہ اللہ کو نہ اس کے بندوں کو۔ زنا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بخاری شریف میں فرمایا آنکھ کا زنا اس کا غلط استعمال ہے، زبان کا زنا اس کا غلط استعمال ہے، کان کا زنا، ہاتھوں کا، قدموں کا، سب کا گنوایا کہ اگر اس کا استعمال برائی کے لیے کرو گے تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ زنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے لیے بات جاؤ اس سے۔ دیکھیں بڑے ہی ظلم کیے گئے ہمارے اوپر، اور ہم بیچارے صرف اصل میں مولویوں کا بھی قصور ہے۔ مولویوں نے کہا صرف بس لمیٹڈ جو حدیث مفہوم سکھایا گیا اسے تو بیان کیا، لیکن جو یہود و نصارہ نے چالیں چلی تھی نا ہمارے ساتھ اس کو کبھی ڈسکس نہیں کیا۔ جاؤ پڑھو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، یقین جانو اس کے سپہ سالار ایسے سپہ سالار تھے جو نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، بس بیوی ہے ٹھیک ہے، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، بس
اس کے بعد گھر سے نکلنے کے بعد عورت کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا. صلاح الدین ایوبی کاٹتا چلا گیا کافروں کو، یہود و نصاروں کو، جہاد کی تلوار، لا الہ الا اللہ کی تلوار چلاتا چلا گیا. جب کافروں کو، یہودیوں کو پتا چلا یہ تو قابو ہی نہیں آ رہے، یہ جوان سارے ہمارے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے کیا پلاننگ کی؟ انہوں نے کہا اسے عورت کے فتنے میں لگاؤ. اس کے لیے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے تصویریں بنوائی عورتوں کی، نازیبا تصویریں، اور جا کے لشکر کے مختلف لوگوں میں تقسیم کر رہی اور مختلف جگہوں کے اوپر اس کی اشتہار بازی کی. اب کیا ہوا؟ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسی لشکر میں سے، صلاح الدین کے لشکر میں سے کچھ لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے، عورتوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، وقت کا ولی جسے آج تذکرہ نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اگر 57 اسلامی ممالک صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ کرے نا تو سارے حکمرانوں کے یہاں آتے ہیں یہاں، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ پہلے اپنا گھر صاف کرتا تھا. پھر صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا، فوراً سے پہلے لشکر کو بلایا اور اللہ کا خوف، میرے نبی کی حدیث بیان کی اور لوگوں کو آؤ اللہ سے ڈر جاؤ، کافروں نے تمہارے اوپر تلوار سے بڑا حملہ کیا ہے، اپنی عزت، اپنی ناموس، زنا کے قریب نہ جانا. تکڑے ہو گئے بھائی سارے، سب وہ تصویریں وہ سب کاٹ پھاٹ کے پھینکا، اپنے علاقے میں پابندی لگائی، بڑی سختی کی. اس کے بعد وہی لوگ جو عورتوں اور اس طرح برائی کے راستے پہ چل گئے سیدھے ہوئے، اور پھر وہی تلوار چلائی. اور ایک وقت آیا وہ بیت المقدس جو آج پھر یہودی کے قبضے میں ہے، اسی صلاح الدین نے چھڑوایا تھا نا. اللہ کی قسم، جب یہ امت کے نوجوان، جب انہوں نے دیکھا نا پاکستان کے اندر کثیر تعداد میں نوجوان ہیں، بوڑھے کم ہیں، انہوں نے کہا بھائی نوجوانوں کو لگاؤ کسی اور کام کے اندر. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ دیا تمہیں موبائل، سستا انٹرنیٹ، 40 GB 200 GB لو، اور ساری رات کیا غیر محرم عورتیں، لڑکیاں دیکھو. تلوار چلانا تمہارا کام نہیں، کلاشن اٹھانا تمہارا کام نہیں، ہم تمہارا بیت المقدس، تمہارا بیت اللہ، مدینہ المنورہ اور جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ہم سارے قبضہ کریں گے اور اپنی یہودیت کی تلوار ان پہ رکھیں گے. تم بس انٹرنیٹ پہ انجوائے، بس تمہاری دیکھ لو. یہی کیے انہوں نے ہمارے ساتھ. اللہ اکبر. میرا یہ موضوع نہیں ہے، کسی اور طرف نکل جائیں گے، وقت تھوڑا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی زنا سے بچو، زنا کے قریب نہیں جانا، اس راہ کو بھی چھوڑ دو. اس کے بعد سود خور، یہ بڑا ظالم ہے سود خور. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے کم جرم، سب سے کم گناہ سود کھانے والے کا یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. لوگ کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، جدید طریقے سے. اللہ، جدید طریقے سے سود لیا دیا جا رہا ہے اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. جب تک سودی نظام ختم نہیں ہوگا، یاد رکھیں ملک پاکستان سمیت پوری دنیا میں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ. ایسے ہی کہہ دینا اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا. کہاں فرمایا ہے کوئی پتہ نہیں، اللہ نے فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کن ہستیوں پہ بات ہو رہی ہے؟ اللہ پہ. اور دوسرا کہہ دیتے ہیں جی حدیث ہے سوشل میڈیا کے اوپر، رسول اللہ نے فرمایا. دنیا کی کسی کتاب میں حدیث نہیں ہوتی. یہ دونوں اللہ اور رسول پہ جھوٹ بولنے والے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہم ان کو اٹھا کے جہنم کی تہہ میں پھینک دیں. کبیرہ گناہ ہے. ہوش سے ناخن لو میرے بھائی. جہاں سوشل میڈیا پہ دیندار کام کر رہے ہیں نا، وہاں پہ شیطان بھی گھس گئے ہیں لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کا، اور ہر بات کو کہہ دیتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، حالانکہ وہ دنیا کے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اسی طرح میدان جہاد سے جو فرار اختیار کرتا ہے، فرار کس طرح کا فرار؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال آیت نمبر 16 کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ
لڑائی کرتے ہوئے پشت دکھا کے بھاگتے ہیں. لڑائی ہوئی, دشمن کا زور چڑھا, بزدل ڈر گیا, پیچھے دوڑے. پیچھے ایک ہے پینترا بدلنا, کبھی پیچھے ہٹنا کبھی آگے جانا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یا پیچھے ہٹ کے اپنے لوگوں سے بچھڑا ہوا ہے پھر مل گیا, قافلے میں شامل ہو کے پھر دشمن پہ حملہ کیا. یہ نہیں, جو ڈر گیا بزدل ہے. اور یاد رکھو بزدل قوم بنا دی گئی. کیوں؟ بچپن سے ڈرایا گیا. بلی آ گئی, کتا آ گیا, بچے ڈرپوک بنے. اب دیکھ لو ہمارے ہی بچے ہیں نا, بلب بند ہو جائے چیخیں نکل جاتی ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں. یہ نسل آگے جا کے کیا کرے گی؟ جو بلی سے ڈرے, جو چوہے اور کتے سے ڈرے, یہ نسل کیا کرے گی؟ اللہ نے فرمایا جو ڈر خوف کی وجہ سے جہاد کے میدان میں بھاگے گا, اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ اور ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور یہ کبیرہ گناہ ہے. ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب ڈٹ جانے کا وقت آئے پھر گھر آ جاؤ. اللہ اکبر. جہاد عظیم ترین عمل, اس جیسا کوئی عمل نہیں. لیکن اس سے بھاگنے والا, پشت دکھا کے بھاگنے والا, ڈر کے بزدل بن کے گھر میں چھپنے والا, یاد رکھیں اللہ کی جہنم میں جائے گا. کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جو سرزد جس سے ہو جائیں اس کی نیکیاں ہی اللہ قبول نہیں کرتا. اس میں سے ایک بندہ وہ ہے جو جہاد کے میدان سے بھاگ جاتا ہے ڈر کے, اللہ اس کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن کریم میں جہاں پہ کبیرہ گناہ گنوائے ہیں وہیں پہ ایک گناہ شراب نوشی. شراب نوشی جو آج کل کلچر بنتا چلا جا رہا ہے. جہاں 4 یار ملتے ہیں, چلو جی شراب شراب, انا للہ و انا الیہ. اور جنت کی شراب کے لیے دوڑو یار, یہ کیا گند کے پیچھے پڑ گئے ہو. یہ جو دنیا کی شراب ہے نا, ایک تو بد ذائقہ, سنو غور سے, بد ذائقہ, بد ذائقہ, بدبودار, کوئی ذائقہ نہیں, کوئی خوشبو نہیں. اور ملتا کیا ہے؟ نشہ. دنیا سے بیگانہ ہو گیا, نہ ماں کا پتہ نہ بہن کا پتہ, گرا پڑا ہوتا ہے کوڑے کے ڈھیر پہ, کبھی گٹر کے اندر اور کبھی نالی کے اندر. یہ دنیا کی شراب ہے, دنیا کی. میرے محبوب نے فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا مر گیا اسی حال میں, قیامت کے روز اللہ سارے جہنمیوں کی پیپ اکٹھی کر کے اس کو دے گا اور فرمائے گا گھونٹ گھونٹ کر کے پی. یہ پسند ہے جو وہ اللہ کی جنت کی شراب. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے نہ خمار نہ نشہ چڑھے گا, پیے گا, لذت بھری ہوگی, مزیدار ہوگی, اور پیے گا. ہم نے اس کے لیے شرابن طہورا کی نہریں چلا دی. اس کو چھوڑ کے یہ گند کے پیچھے پڑ گیا جس میں بدبو ہے, گندا ذائقہ ہے اور نشہ ہی نشہ ہے. اللہ اکبر. نوجوانوں اپنے دامن صاف رکھو, پاک رکھو اللہ کے لیے, اس گندی راہ پہ کبھی نہ جانا. اسی طرح جوا بازی, جوا, جدید طریقوں سے جوئے متعارف ہو رہے ہیں, بیٹ لگانا اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں. جوا کبیرہ گناہ ہے اللہ کی قسم. اور یہ جو بیمہ پالیسی کرواتے ہیں نا, بیمہ پالیسی, اس میں ایک جو وجہ ہے جس وجہ سے علماء اس کو جائز قرار نہیں دیتے, وہ جوا بھی ہے, وہ جوا بھی ہے. اس وجہ سے اس کو حلال قرار نہیں دیتے. اللہ اکبر. تفصیل کبھی پھر بیان کریں گے. چوری کرنا, چوری کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے, چوری کرنے والا مرد, چوری کرنے والی عورت, اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. دایاں ہاتھ پہلے, اگر پھر چوری کرے گا پھر بایاں ہاتھ, پھر چوری کرے گا پھر اس کی بازو کو کاٹا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جاؤ, تھانے بھرے ہوئے, کچہریاں بھری پڑی ہیں, بھری پڑی ہیں. اور میرے رب نے 1440 سال پہلے ایک آئین دیا تھا, قانون دیا تھا, حکم دیا تھا, اس حاکم نے نازل کیا تھا, تم نے مٹا کے رکھ دیا. ہر جگہ چوریاں ہی چوریاں, چوریاں چوری. یقین جانے یہاں مسجد میں لوگ جوتیاں نہیں چھوڑتے, موٹر سائیکل باہر کھڑا ہوتا ہے, ہم لاک کر کے آتے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن دماغ ادھر ہوتا ہے یار کوئی لے ہی نہ جائے. یہ حالت ہو چکی ہے, ہم اپنی عبادتیں سکون سے نہیں کر سکتے. وجہ صرف اللہ کا ایک حکم, چور کا ہاتھ شرعام
دنیا کو کھڑا کر کے. اب کھڑا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آن لائن پوری دنیا کو لائیو دکھایا جائے چینلوں کے اوپر. دو جی ہم ہاتھ کاٹ رہے ہیں چور کا, صرف ایک کاٹ دو, اللہ کی قسم اگر پورے پنجاب میں کئی سال تک چوری ہو جائے تو ہمیں پکڑ لینا. اللہ اکبر. لیکن کون کاٹے, کون کاٹے؟ یہاں کاٹنے والے ہی چور بن جائیں, اور جہاں کاٹنے والے چور بن جائیں پھر کون کاٹے گا؟ وہ ایک بہت بڑے بندے نے کہا تھا, میں نام نہیں لیتا, اس نے کہا تھا میں پوری قوم کو ٹنڈا کر دوں. یاد ہے ہمیں, یاد ہے ذرا ذرا, اس نے کہا تھا پوری قوم کو ٹنڈا کر دوں. کیا مطلب پوری قوم چور ہے؟ قوم چوری نہیں, اللہ کی قسم ہم نے ہر دور میں ان سیاستدانوں سے دھوکے کھائے. کھائے کہ نہیں کھائے؟ گٹروں اور نالیوں پہ بکنے والوں, یہ چوروں کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے. ہمارے گٹر بنا دو, نالیاں بنا دو, بس ہمارا مسئلہ ہی صاف. دین جانے تم جو مرضی کرو, اسلام کے خلاف, شریعت کے خلاف میں کوئی مسئلہ. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ گٹر نالی, ہماری گلی کا بلب ٹھیک ہونا چاہیے. ایم این اے ہمارا فون اٹھائے, ایم پی اے ہم سے گلے لگے, بس ہمارے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھتے ہیں. خودکشی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. انتہائی بزدل بندہ ہوتا ہے جو خودکشی کرے, اس سے بڑا کائنات میں بزدل کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص لوہے کے ساتھ خودکشی کرتا ہے, قیامت تک اللہ اس کو یہی سزا دے گا. وہ اپنے آپ کو اسی لوہے سے قتل کرے گا, اللہ پھر اس کو صحیح کرے گا, وہ پھر قتل کرے, یعنی قیامت تک ہر روز اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اللہ اکبر. خودکشی حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. رشوت لینے اور دینے والا, رشوت لینے اور دونوں شامل. رشوت کیا ہے؟ ناجائز کام کے لیے پیسے دے کے اس کو جائز اپنے حق میں کروانا, یہ ہے رشوت. لیکن ایک کام آپ کا حق ہے, آپ جاتے ہیں کسی محکمے کے اندر, وہاں جا کے کہتے ہیں جی یہ میرا حق ہے, میرا کام کریں. وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ویل لگاؤ گے تو یہ درخواست چلے گی, اگر ٹائر نہیں لگاؤ گے تو نہیں چلے گی. بابا قائد اعظم اس کے اوپر رکھو گے تو تمہارا کام ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. اب وہ آپ کا حق ہے, جائز کام ہے, آپ کی ضرورت ہے, اس کا فرض بنتا ہے وہ آپ کا کام کرے. لیکن اگر آپ سے وہ پیسے مانگتا ہے, اس میں آپ مجرم نہیں ہے, وہ بدماشی کر رہا ہے, اللہ کا مجرم ہے, راشی ہے, اللہ اس کو برباد کر کے رکھ دے گا. رشوت لینا اور دینا, ناجائز کام کے لیے اگر دیں گے آپ کا حق بھی نہیں ہے. آپ پیسے دیتے ہیں, جہاں یہ کام کر دو, حق نہیں تھا, پیسے دے کے کروا دیا آپ نے, یا سفارش کروا کے کروا دیا, یہ حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے ہاں توبہ کرو اگر ہم سے یہ سرزد ہو چکا ہے. اسی طرح عورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا, عورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا کبیرہ گناہ. اسی طرح مردوں کی عورتوں کی مشابہت کرنا کبیرہ گناہ. کسی بھی معاملے میں, لباس میں, کٹنگ میں, وضاقتہ میں, کسی بھی معاملے کے اندر عورتوں کی نکالی نہیں کی جائے گی. کچھ لوگ مذاق میں یہ کام کرتے ہیں, برقعے پہن کے کچھ شرارتیں کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ بھی لعین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ایسے مرد اور عورت پر جو ایک دوسرے کا بیس بناتے ہیں, لباس پہنتے ہیں. تو اس لیے عورتوں کا لباس بھی نہیں پہننا, عورتوں جیسا بننے کی کوشش نہیں کرنا, اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. اسی طرح دنیا کے لیے علم حاصل کرنا, دین کا علم دنیا کے لیے. اللہ اکبر. علم اس لیے حاصل کرنا, صحیح الجامع کے اندر حدیث آتی ہے کہ میں جناب کم علم کے اوپر روب ڈالوں گا. سنیں, دینی علم, دنیاوی کی بات نہیں کر رہا, دنیاوی تو ہوتا ہی اس لیے. دین کا علم بندے کو عاجز بناتا ہے. اگر دین کا علم آپ کو عاجز نہیں بنا رہا نا, آپ کے اندر انکساری نہیں لا رہا, تو سمجھ لیں پھر آپ دین کی روح کو حاصل نہیں کر رہے. آپ دین کی کتابیں ضرور پڑھ رہے ہیں لیکن دین پہ آپ پہ اثر کوئی نہیں کر رہا. فرمایا جو دین اس لیے سیکھے کہ میں دادوں کے ساتھ بحث کر کے ان کو ہراؤں گا, اپنا فخر کروں گا, دنیا میں مجھے شہرت ملے گی, شہرت ملے گی, شہرت. اور یاد رکھو جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا دین کا, وہ چاہے کھلے میدان میں ٹینٹ بھی لگا لینا تو دنیا وہاں بھی آ جاتی. وہ بڑی مسجدوں کا محتاج نہیں ہوتا, وہ بڑے مراکز کا محتاج نہیں ہوتا. وہ چاہے ٹینٹ لگا کے روڈ پہ کھڑا ہو جائے, اللہ اپنے بندوں کو وہاں بھی بھیج دیتا ہے کہ میرے بندے کے پاس جاؤ.
اور جو شہرت کے لیے علم حاصل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے عالم دین کو جہنم میں داخل کرے۔ کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ شوہر کی نافرمانی کرنا، جو عورت اپنے خامن کی نافرمانی کرتی ہے، اس کا جائز شرعی حکم نہیں مانتی، وہ کبیرہ گناہ کی مرتکب ہے۔ اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، رسولوں کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، ساری دنیا کی لعنت ہوتی ہے ایسی عورت پر جو اپنے خامن کی جائز بات، شرعی بات کو نہیں مانتی۔ وہ کبیرہ گناہ کرتی ہے جب تک کہ اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس عورت نے اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کیا عبادت کا جس عورت نے اپنے خامن کا حق ادا نہیں کیا۔ جو عورت اپنے خامن کا حق ادا نہیں کرتی وہ اپنے رب کا بھی حق ادا نہیں کر رہی۔ کبیرہ گناہ ہے عورتوں کا نافرمانی کرنا۔ اسی طرح ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانا، اس پہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا جتنا، اللہ اتنے حصے کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ یاد رکھیں یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ٹخنوں ننگے رکھے کریں، اس سے اوپر رکھ سکتے ہیں تو نصف بڈلی تک۔ جمعہ کا چھوڑنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 3 جمعے چھوڑتا ہے اللہ اس کے دل کے اوپر منافق کی مور لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غافل لوگوں میں شامل کر دیتا ہے جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح فحش کلامی، گندی باتیں، ہر ٹائم ہر وقت گندی باتیں۔ عجیب لوگ ہیں یقین جانے جو یہ تھیٹروں میں جا کے بیٹھتے ہیں، جھوٹ بول کے وہ ہنساتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ جتنے ہنسنے ہنسانے والے، اب نام نہیں لیتا، مر گئے ہیں وہ، جتنے بھی یہ قریب دنیا میں مرے ہیں ان کے چہرے دیکھیں آپ نے؟ نہیں دیکھے تو چلو یوٹیوب پہ لکھ کے دیکھ لینا۔ جو مشہور جھوٹ بول کے ہنسانے والے تھے نا، ان کی ذرا آخری دنوں میں ہاسپٹل کی تصویریں دیکھ لینا، یقین جانے اللہ کی قسم واضح نظر آ رہا ہوتا کہ ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار آئی۔ گندی باتیں، اور لوگ ہنس رہے ہیں، پیسے بھر کے ہنس رہے ہیں۔ بھائی کہاں بیٹھے ہو؟ 5-5 ہزار کی ٹکٹ لے کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے ہنس رہے ہو، کس پہ؟ جھوٹ پہ، گندی باتوں، پیسے بھر کے۔ اللہ اکبر ہے، یہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ ہنسانے والا بھی اور یہ جو سامنے بیٹھا دونوں اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی طرح صحابی رسول کو گالی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور لعنتی عمل ہے۔ یقین جانیں ایسے بندے پہ بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جس نے بھی میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا ہے نا، جب وہ مرا ہے اللہ نے اس کی شکل بھی بگاڑی ہے، اور اس کی قبر سے جا کے دیکھ لیں آج بھی بدبو آئے گی، ذرا کھول کے دیکھو اندر اس کی جو حالت ہوگی نا فرشتوں نے کی ہوئی، اللہ کی قسم آپ دیکھ لیں جا کے، میں گارنٹی دیتا ہوں جا کے دیکھ۔ جو میرے نبی کے صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے اللہ اس کی حالت کتے جیسی کر دیتا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کی شان کہاں پہنچتے ہو تمہاری کیا اوقات؟ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ ایک مد ایک لپ کو کہتے ہیں، درمیانی لپ، دونوں ہاتھ جوڑ کے جو چلو بناتے ہیں نا اسے مد کہتے ہیں۔ 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک سا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مد، ایک لپ اگر میرے نبی کے صحابہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کریں، اور کوئی امتی بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کے اس ایک چلو جو کے مقام کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ 2 ٹکے کے لوگ جن کی نہ دنیا میں حیثیت ہے نہ آخرت میں ان کی کوئی حیثیت، نہ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت، نہ رسول کے ہاں کوئی حیثیت، اور یہ زبانیں چلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا۔ تم نے بڑا کام نہیں کیا، تم نے اپنا جہنم کا راستہ بڑا آسان کر لیا۔ اللہ اکبر، کبیرہ گناہ ہے کسی صحابی کو اس طرح گالی دینا، برا بھلا کہنا۔ جاسوسی کرنا، ایک مسلمان کی بات سن کے دوسرے مسلمان کو جا کے کرنا، یہ ایک چغلی بھی ہے کیونکہ چغل خور بھی، یہ بھی کبیرہ گناہ، اور دوسرا یہ کبیر اور برا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایک کی سن کے دوسرے کو لگانا، دوسرے کی سن کے اسے لگانا، آپس میں لڑائی کروا دینا، یہ کبیرہ گناہ۔ ایک دوسری جاسوسی ہے، اس کے اوپر سزا موت ہے اور بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جاسوسی کی تھی،
جب نبی علیہ السلام مکہ پہ حملہ کرنے لگے تو انہوں نے خط لکھ کے ایک عورت کو دیا، جا کے مکہ کے سرداروں کو دے دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ حملہ کرنے والے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، نبی نے حضرت علی کو بتایا، جا کے اس عورت سے خط لے کے واپس آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی حاتب کو میرے حوالے کرو، میں اس کی گردن کاٹوں گا۔ اصول یہی ہے، قانون یہی ہے اسلام کا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی یہ مرتد ہو گیا، اس کی گردن میں کاٹوں گا۔ آپ نے فرمایا عمر تجھے معلوم نہیں یہ بدری صحابی ہے، جب یہ لڑ رہے تھے اللہ آسمان دنیا سے انہیں دیکھ رہا تھا، اور اللہ نے یہ فرما دیا تھا کہ میرے یہ بندے آج کے بعد کوئی بھی گناہ کریں گے میں نے ان کو معاف کر دیا، تو ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ عمر یہ بدری صحابی ہے، اور اس کی نیت یہ نہیں تھی جو ہم سوچ رہے ہیں، اس کی نیت یہ تھی کہ میرے بال بچے ادھر ہیں، ان کو مشرکین مکہ کچھ نہیں کہیں گے، یہ وجہ تھی، اور یہ بدری صحابی ہے، اس پہ یہ قانون نہیں لگے گا۔ بدری کے علاوہ قانون یہی ہے کہ جو مسلمانوں کی مخبری کافروں کے لیے کرے اس کی سزا شریعت نے موت رکھی ہے۔ اس کے بعد پڑوسی کو اذیت دینا یہ بھی کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ پڑوسی کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ کون؟ کہا جو اپنے پڑوسی کی شرارتوں سے تنگ ہے، وہ شریر جو ہے نا شرارتیں کرنے والا پڑوسی، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کبیرہ گناہ ہے اپنے پڑوسی کو تنگ کرنا۔ اس کے بعد ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح احسان کر کے جتانا، یقین جانے یہ بڑا گھٹیا بندہ ہوتا ہے جو کسی پہ احسان کرے اور بعد میں جتاتا پھرے، یہ گھٹیا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ اللہ اس کی طرف قیامت کے روز دیکھے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ اس کو دردناک عذاب دے گا جو احسان جتاتا ہے۔ میں تیرے نال آئی نہیں کیتا سی، اچھا بھول گیا ان دنوں کو، بھول گیا۔ انا للہ و انا الیہ، تو نے کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے یا اس وقت کے لیے؟ یہ گھٹیا عمل ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حلالہ کروانے والا اور کرنے والا دونوں لعنتی ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ ظالمانہ ٹیکس لینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ظلم اور جبر کے ساتھ ٹیکس لیتا ہے وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا۔ اسی طرح یتیم کا مال کھانا، نبی علیہ السلام کے فرامین اور تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے جو یتیم کا مال کھاتا ہے نا اس کو قیامت کے روز جہنم کے اندر آگ کے بڑے بڑے شعلے اس کے منہ میں دیے جائیں گے جو پیچھے سے نکل جائیں گے اور تپتی ہوئی آگ کے اندر پڑا ہوگا۔ اور قیامت کے روز جب اس کی قبر کھولی جائے گی نا، جو یتیم کا مال کھاتا ہے اس کی قبر کھولی جائے گی، اس کے پیٹ میں آگ کے انگارے ہوں گے اور منہ میں اس کے دھواں نکل رہا ہوگا، یہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، بچ جاؤ اس سے۔ اسی طرح قطع رحمی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، رشتہ داریاں توڑ دینا چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح لواطت عمل جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ظالم حکمران اس کا ظلم یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ غرور کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ غور کر لیجیے گا، میں ذرا جلدی سے بتا رہا ہوں، ٹائم میرا پورا ہو گیا۔ تہمت لگانا عورتوں پہ یہ بھی کبیرہ گناہ۔ ڈاکہ زنی، جھوٹی قسم اٹھانا، ظلم کرنا، حرام خوری، جھوٹ بولنا، برا فیصلہ کرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، اسی طرح ریاکاری کرنا، خیانت کرنا، تقدیر کا انکار کرنا، کان لگانا، ٹو لگانا کسی کی، چغل خوری، لعنت کرنا کسی کے اوپر، وعدہ خلافی کرنا، کاہن، نجومی، یہ باب عامل جو بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ دیکھنے والے، ان کے پاس جانا کبیرہ گناہ ہے۔ تصویر بنوانا جو ہاتھ کے ساتھ پینٹنگ سے بنائی جاتی ہے جانداروں، نوحہ و ماتم کرنا، سرکشی، بد سلوکی مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کو تکلیف دینا، اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا، اسپیشل ذکر کی اللہ کے بندوں کو جو دین کا کام کرتے ہیں اس کو تکلیف دینا کبیرہ گناہ ہے۔ غلام کسی کا ہو وہ بھاگ جائے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یہ وہ عمل ہے جو بندے کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، اور شرک کرنے والا پھر اسلام سے نکل بھی جاتا ہے۔ باپ کی بجائے کسی دوسرے کی طرف نسبت کرنا کہ میرا ابا تو فلاں ہے، جیسے چاہے جھوٹ میں چاہے سچ میں، یہ نسبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جھگڑا فساد چھوٹی چھوٹی بات میں مار دھاڑ، ٹانگیں توڑنا، بازو تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ زائد پانی، آپ کی فصلوں میں پانی لگا ہوا ہے، پورا ہو گیا، جو بچ گیا اسے چھوڑ دیں، صدقہ ہے آپ کے لیے۔ اگر روکیں گے کہ میں اگلے کو نہیں دیتا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا کہ اللہ بھی پکڑ سکتا ہے، اس سے بے خوف ہو جانا یہ بھی کبیرہ گناہ۔ گناہوں پہ اصرار کرنا، نہیں میں نے تو کرنا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ چاہے نہیں بھی کرے گا نا تو کہنے والا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اکیلے نماز پڑھنا، جماعت کا تارک
یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح مکر و فریب کرنا، دھوکے دینا مسلمانوں کو، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔